یہ قول سدید، اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ جب آپ سچی بات کہتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، تو بعض باتیں محض کہنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بعض عمل کا تقاضا کرتی ہیں۔ کہنا اتنا دشوار نہیں جتنا عمل کرنا دشوار ہے۔ بعض چیزوں کے اندر آپ نے محض خاموش رہنا ہوتا ہے، بعض باتوں کے اندر محض اپنی زبان سے کہنا ہوتا ہے، لیکن کچھ امور ایسے بھی ہیں جن میں محض کہنا نہیں، کچھ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور جب ہم قول سدید کی بات کریں گے تو چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی کہ ایک معمولی سا کام جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، نیکی کبھی معمولی نہیں ہوا کرتی، لیکن ہماری نظر میں معمولی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی حق بات کہنا قول سدید ہے، اور اللہ کو اپنا الہ تسلیم کرنا یہ بھی قول سدید ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ وہ چھوٹی سی بات یا بڑی سی بات اس کا تعلق محض کہنے کی حد تک تھا، لیکن یہ جو قول سدید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ محض کہنے کی بات نہیں ہے۔ اس کو تو پرکھا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا کہ آیا یہ بات جو کسی شخص نے کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ حق پر مبنی ہے یا نہیں؟ فی نفسہ ہی بات حق پر مبنی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اب عمل بتائے گا کہ اس کا کہنا سچ ہے کہ جھوٹ ہے، عمل بتائے گا کہ یہ قول سدید ہے کہ نہیں، اس میں کوئی منافقت تو نہیں، اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں۔ اب دوستان محترم، اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اجتماعی اعمال کا بحیثیت مسلمان اپنے اجتماعی امور کا جائزہ لیں، تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ہم نے محض لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، عمل ہمارا اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لہذا یہ قول سدید نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اے ایمان والو، سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، تب تمہیں نفع ہوگا، تب تمہاری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ لیکن ہم سیدھی بات نہیں کہہ رہے، کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔
آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقواریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔